ایک شہنشاہ دنیا کو فتح کرنے کے ارادے سے نکلا۔ اس کا گزر افریقہ کی ایک ایسی بستی سے ہوا جو بہت پرسکون تھی۔ بستی کے باشندے شہنشاہ اعظم کو مہمان کی طرح ساتھ لے کر اپنے سردار کی جھونپڑی میں پہنچے۔ بستی کے سردار نے شہنشاہ کا بڑی گرم جوشی سے استقبال کیا۔ کچھ دیر میں دو قبائلی فریق سردار کی جھونپڑی میں داخل ہوئے۔ سردار کی یہ جھونپڑی عدالت کا کام بھی دیتی تھی۔ ان میں سے پہلے شخص نے کہا، میں نے اس شخص سے زمین کا ایک ٹکڑا خریدا تھا۔ ہل چلانے کے دوران اس میں سے خزانہ برآمد ہوا ہے۔ میں یہ خزانہ اس شخص کو دینا چاہتا ہوں، لیکن یہ نہیں لینا چاہتا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ خزانہ میرا نہیں ہے، کیونکہ میں نے اس سے صرف زمین خریدی تھی اور اسے صرف زمین کی قیمت ادا کی تھی، خزانے کی نہیں۔ زمین بیچنے والے نے جواب میں کہا کہ میرا ضمیر ابھی زندہ ہے، میں یہ خزانہ اس سے کس طرح لے سکتا ہوں، جبکہ میں نے تو اس کے ہاتھ زمین فروخت کر دی تھی۔ اب اس میں سے جو کچھ بھی برآمد ہو یہ اس کی قسمت ہے اور یہی اس کا مالک ہے۔ میرا اب اس زمین اور اس میں موجود اشیاء سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سردار نے غور کرنے کے بعد مدعی سے دریافت کیا، تمہارا کوئی لڑکا ہے؟ مدعی نے جواب دیا، ہاں ہے۔ پھر مدعا الیہ سے پوچھا، کیا تمہاری کوئی لڑکی بھی ہے؟ اس نے جواب دیا، جی ہاں ہے۔ سردار نے حکم جاری کیا کہ تم دونوں اپنے بیٹے اور بیٹی کی شادی کر کے یہ خزانہ ان کے حوالے کر دو۔ اس فیصلے نے شہنشاہ کو حیران کر دیا۔ وہ فکر مند ہو کر کچھ سوچنے لگا۔ سردار نے متردد بار شہنشاہ سے دریافت کیا، کیا میرے فیصلے سے آپ مطمئن نہیں ہیں؟ شہنشاہ نے جواب دیا، نہیں، ایسی بات نہیں ہے، لیکن تمہارا فیصلہ ہمارے نزدیک حیران کن ضرور ہے۔ سردار نے پھر سوال کیا، اگر یہ مقدمہ آپ کے روبرو پیش ہوتا تو آپ کیا فیصلہ سناتے؟ شہنشاہ نے جواب دیا کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ اگر یہ مقدمہ ہمارے ملک میں ہوتا تو زمین خریدنے والے اور بیچنے والے کے درمیان کچھ اس طرح کا جھگڑا ہوتا۔ بیچنے والا کہتا کہ میں نے اسے زمین بیچی ہے اور اس سے زمین کی قیمت وصول کی ہے، اب جب کہ خزانہ نکل آیا ہے تو اس کی قیمت تو میں نے وصول ہی نہیں کی، اس لیے یہ میرا ہے۔ جبکہ خریدنے والا کہتا کہ میں نے اس سے زمین خرید لی ہے، تو اب اس میں جو کچھ ہے وہ میری ملکیت ہے اور میری قسمت ہے۔ سردار نے شہنشاہ سے پوچھا کہ پھر تم کیا فیصلہ سناتے؟ شہنشاہ نے اس کے ذہن میں موجود سوچ کے مطابق فوراً جواب دیا کہ ہم فریقین کو حراست میں لے لیتے اور خزانہ حکومت کی ملکیت قرار دے کر شاہی خزانے میں داخل کر دیا جاتا۔ سردار نے حیرت سے پوچھا، کیا آپ کے ملک میں سورج دکھائی دیتا ہے؟ جواب ملا، جی ہاں، کیوں نہیں، کیا وہاں بارش بھی ہوتی ہے؟ پھر جواب ملا، بالکل ہوتی ہے۔ سردار نے حیرانگی کے عالم میں بادشاہ سے آخری سوال پوچھا، ایک بات اور بتائیں، کیا آپ کے ہاں جانور بھی پائے جاتے ہیں جو گھاس اور چارہ کھاتے ہیں؟ تو جواب ملا، ہاں، ایسے بے شمار جانور ہمارے ہاں پائے جاتے ہیں۔ سردار نے مسکراتے ہوئے کہا، میں اب سمجھا۔ سردار نے یوں گردن ہلائی جیسے کوئی مشکل ترین بات اس کی سمجھ میں آ گئی ہو۔ سردار نے کہا، تو اس ناانصافی کی سرزمین میں شاید انہی جانوروں کے طفیل سورج روشنی دے رہا ہے اور بارش کھیتوں کو سیراب کر رہی ہے۔